شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ 6 ستمبر 1965 وہ دن جو پاکستانی تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ 6 ستمبر کے دن صدر پاکستان جنرل ایوب خان پاکستانی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہندوستان نے 6 ستمبر 1965 کو فجر سے کچھ دیر پہلے تقریباً 3 بجے لاہور شہر پر حملہ کر دیا، اور ان کی فوج کے جرنیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم 11 بجے تک لاہور جم خانہ میں بیٹھ کر شراب و کباب کی محفل سجائیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب دشمن کی فوج پاکستانی فوج کی بنسبت 5 گنا بڑی تھی۔ جب آپ سے 5 گنا بڑی فوج بغیر اعلان جنگ کے 3 مختلف محاذ پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ حملہ آور ہو جائے تو ایسے وقت میں ایک دفاعی فوج کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے اور کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ لیکن یقیناً 1965 کی جنگ میں پاکستانی فوج کا رد عمل دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی تھی۔ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی قوم جو ابھی کچھ سال پہلے پیدا ہوئی ہے اور ابھی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہے، اتنا زبردست دفاع پیش کرے گی اور دشمن کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دے گی۔ آپ نے بھی کبھی یہ سوچا ہوگا کہ اپنے سے 5 گنا بڑی فوج اور پاکستان کیسے اس جنگ میں برتری لیتا چلا گیا اور ہندوستان پر نمایاں کامیابی بھی حاصل کر لی۔ میں بھی اس حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اگر ایک لمحے کے لیے میں اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آؤں اور سوچوں تو اس سے ملتا جلتا ایک اور تاریخی منظر میرے تخیل سے نکل کر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے کہ جہاں جنگ کے میدان میں انتہائی قلیل تعداد 313 مسلمان یکجو ہو کر 1000 کی آرمی کے خلاف لڑ رہے تھے، اور مقصد ہے تو صرف ایک، حق کو باطل پر فتح یاب کرنا۔ پھر ایسے میں اللہ کی نصرت اور مدد کی نوید نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسا ہی 1965 کی جنگ میں ہوا تھا، جب پاکستانی فوج جذبہ شہادت، حب الوطنی، ایمان اور یقین محکم کے ساتھ میدان میں اتری تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آن پہنچی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ایسے قلم بند ہوئے ہیں جو جنگ میں موجود فوجیوں اور عام عوام نے اپنی آنکھوں آپ دیکھے۔ ممتاز مفتی نے اپنی کئی کتابوں میں روحانیت سے لبریز ایسے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے۔ فوجیوں کا حب الوطنی سے لبریز جذبہ اور خون سے رنگی یہ تاریخ آج پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضامن ہے۔ تم یزیدی ہو سو لشکر لیے چڑھ دوڑو گے، ہم حسینی ہیں اکیلے ہی نکل آئیں گے۔ لڑنا ہے اگر ہم سے تو میدان میں آؤ، ہم سر پہ کفن باندھ کر نکلے ہیں گھروں سے۔ لاہور پر حملہ کرنے کے کئی گھنٹوں بعد بھی دشمن BRB نہر کو عبور نہ کر سکا۔ لاہور پر حملے کے بعد دشمن نے اس سے کئی بڑا حملہ سیالکوٹ پر کیا، وہاں بھی لاہور کی طرح دشمن کو سخت جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ جوانوں نے اپنے ساتھ بم باندھ کر خود کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے پیش کر دیا اور ان کے کئی ٹینکوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔